السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج منگل 19 مارچ ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کے 3 ٹاپک ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ کی اگلی منزل کے بارے میں کہ ان کی اگلی منزل کہاں ہے۔ پروگرام کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہم بات کریں گے خود زمان ٹاؤن تھانے کے سابق کا ایس ایچ او راؤ رفیق سے مبینہ طور پر 1,18,00,000 کی ریکوری ہو چکی ہے، لیکن ریکارڈ پر صرف اور صرف 85 لاکھ کی ریکوری ظاہر کر دی گئی ہے۔ 33 لاکھ روپیہ کون ڈکار گیا؟ ایسے جو سچل غلام حسین کورائی یا کہ ان کے ایس ایس پی یا پھر ڈی آئی جی؟ جبکہ ہمارا تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے بن قاسم تھانے پر لوہا چور کی گرفتاری پر اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں پولیس نے جوابی کارروائی کی اور تمام حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مختار لاشاری کون ہے اور اسے کس کی سپورٹ حاصل ہے؟ ایسے جو بن قاسم کا اس میں کیا رول ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اب ایک ایک کر کے جو ہے ہم تینوں ٹاپکوں پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق گرچہ رفعت مختار راجہ بدستور سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور خود سندھ کے ہوم منسٹر ضیاء الحسن لنجار جو ہے وہ ان کی کارکردگی سے بہت زیادہ مطمئن ہے، اور ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ جب تک وہ صوبائی وزیر داخلہ ہیں ان کے ساتھ جو ہے رفعت مختار راجہ سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں۔ اگر وہ ان کا ساتھ رہے گا تو وہ دونوں مل کر جو ہے سندھ سے ڈاکو کلچر کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ صوبائی وزیر داخلہ کے عزائم ہیں۔ لیکن ہمیں جو معلوم ہوا ہے، خود جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور کچھ میری اپنی اطلاع بھی ہے، جو کچھ اس وقت سندھ پولیس میں ہو رہا ہے وہ رفعت مختار راجہ کے مزاج کے، ان کی طبیعت کے عین مطابق نہیں ہے۔ رفعت مختار راجہ کا شمار پولیس کے اس طرح کے افسروں میں ہوتا ہے جو کہ اختیارات کو ایک طریقے سے امانت خیال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اختیارات کا صحیح استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ وہ مس یوز آف پاور کے بدترین مخالف ہیں اور وہ کبھی بھی اپنے اختیارات میں دوسروں کے شمولیت کے خواہش مند نہیں رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس پر ان کا احتجاج ہوتا ہے، ہمیشہ وہ ٹکراؤ کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ جو اختیار جس کا ہے وہ انہیں ہی استعمال کرنے دیا جائے۔ اگر وہ اپنے اختیارات استعمال کر سکے گا تو اس کے بعد ہی ان سے کسی چیز کی جو ہے وہ آپ توقع رکھ سکتے ہیں، وہ کوئی ٹارگٹ اچیو کرنے کے قابل رہ سکتا ہے۔ اور جو کمانڈر، جو جرنیل اپنے اختیارات کی حفاظت نہ کر سکے، اس سے اس فورس کی سربراہی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ خود رفعت مختار راجہ کے جو قریبی رفقا ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں، جس سے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے سندھ پولیس میں، یقیناً جو ہے وہ اس وقت سب کچھ تو کر رہے ہیں لیکن یہ ان کے مزاج کے، ان کے ڈی این اے کے، ان کی سوچ کے مطابق نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی چیز کسی کے سوچ کے، کسی کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ زیادہ عرصے تک وہ چل نہیں سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے حکم تک، یعنی جب تک کہ رفعت مختار راجہ کی کہیں پوسٹنگ نہیں ہو پاتی، سندھ حکومت جو ہے وہ انہیں آئی جی سندھ کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع دیتی رہے گی۔ ان کے کام میں کسی بھی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ یہی کمٹمنٹ جو ہے سندھ حکومت کی کسی
دوسرے فورم سے ہو چکی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین، سندھ پولیس میں صورتحال بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. کل تک یہ اطلاعات تھی کہ خود فرحت اللہ جونیجو جو ہے وہ بھی آئی جی سندھ بننے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں، ایک انتہائی تگڑے طاقتور ترین امیدوار کی حیثیت سے. لیکن کیا ہوا؟ اس خبر کے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ پوسٹنگ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور انہیں جو ہے وہ سندھ کے سندھ کے جو ہے وہ اینٹی کرپشن کا جو ہے وہ چیئرمین تعینات کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا وہ تو اس دوڑ سے آؤٹ ہو گئے. اس دوڑ سے پہلے ہی ہمارے بہت ہی قابل احترام سابقہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن بھی آؤٹ ہو چکے ہیں. آج میں بڑے یقین سے اور بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ غلام نبی میمن اب دوبارہ سندھ پولیس کے آئی جی نہیں بن سکتے. انہیں ابھی تک حساس اداروں کی جانب سے این او سی نہیں مل سکی. کوششیں انہوں نے بہت کر لی، لیکن وہ این او سی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اس کا یقین، اس کا اندازہ مجھ سے زیادہ، کسی اور سے زیادہ خود غلام نبی میمن کو ہے کہ آخر انہوں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ آج ان کی دوبارہ سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے جو پوسٹنگ ہونے جا رہی تھی، خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زبردست ترین کاوشوں کے باوجود ان کی پوسٹنگ نہ ہو سکی. وہ کون سا کانٹا ہے اسے ڈسکرائب کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. خود غلام نبی میمن اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں اس وقت کیا کہنے جا رہا ہوں، اور انہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ کانٹا نکالنا جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ دوبارہ بھی پولیس میں بھرتی ہو جائیں، دوبارہ بھی سی ایس ایس کر دیں، دوبارہ بھی ڈی آئی جی بن جائے، تب بھی وہ اس کانٹے کو نہیں نکال سکیں گے. تو لہٰذا تو ان کا تو یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. ان کا یہ خواب کسی بھی صورت میں شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. بڑا دل پر جبر کر کے یہ تلخ ترین جملے جو ہے میں اس وقت ادا کروں. مجھے پوری ہمدردی تھی، ہمدردی ہے غلام نبی میمن سے کہ انہیں یقیناً دوبارہ جو ہے سندھ پولیس کا آئی جی بننا چاہیے تھا. ہر پولیس افسر کی یہ خواہش ہوتی ہے، خاص طور سے سندھ کے پی ایس پی افسروں کی، کہ وہ ریٹائرڈ ہو تو وہ سندھ کے آئی جی کی حیثیت سے ہو. اور یہ تو وہ خوش نصیب ہیں جنہیں 2 بار ایڈیشنل آئی جی کراچی اور 1 بار آئی جی سندھ رہنے کا شرف حاصل رہا ہے. حالانکہ اس خواہش کے لیے جو ہے خود ثناء اللہ عباسی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں. اسی خواہش کو لے کے جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ سرگرداں ہیں. اس خواہش کو لے کے پتہ نہیں کون سے اور افسران جو ہے وہ اس وقت پریشان دکھائی دے رہا ہے، لیکن کسی کی بھی قسمت میں نہیں ہے سندھ پولیس کا آئی جی بننا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم خبر یہ چلاتے رہے کہ خود جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ چیئرمین اینٹی کرپشن بننے جا رہے ہیں، لیکن پھر یہ خبر مارکیٹ میں آ گئی کہ وہ تو آئی جی بلوچستان بننے جا رہے ہیں، اور ان کی تو باقاعدہ ملاقاتیں بھی جو ہے وہ کروائی جا چکی ہے. خود علی حسن بروئی جو ہے بڑے گھروں میں جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں کروا چکے ہیں. لیکن اب ساری صورتحال تبدیل ہو چکی ہے فرحت اللہ جونیجو کے اس پوسٹنگ کی وجہ سے. ہمارا پروگرام کا جو ٹاپک تھا، رفعت مختار راجہ کی اگلی منزل کہاں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، میری اطلاع ہے. 2-3 آپشن ہیں راجہ صاحب کے پاس. یا تو وہ بلوچستان چلے جائیں گے، یا پھر وہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن چلے جائیں گے. ریلوے بھی جا سکتے ہیں، ایف آئی اے بھی جا سکتے ہیں. یہ مختلف قسم کے ان کے پاس آپشن ہیں، کیونکہ اگر کوئی ایک بار انڈیپینڈنٹ پوسٹ لے لے، یعنی آئی جی بن جائے، تو پھر وہ اس 21 گریڈ میں کسی کے ماتحتی میں کام کرنے کے قابل نہیں رہتا.
بالکل اسی طریقے سے کہ اگر کسی کو ایک بار اب تھانے کا ایس ایچ او لگا دو تو اس کے بعد اس تھانے میں ایز اے ایڈیشنل وہ کام نہیں کر سکے گا، اسے ایس ایچ او ہی لگنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا جو ہے وہ امیج یا اس کی جو ہے وہ سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ پھر وہ انا جو ہے ان کے آڑے آتی. یہی صورتحال جو ہے وہ پی ایس پی افسروں کی بھی، کوئی اگر غلطی سے آئی جی بن جائے تو پھر اسے انڈیپینڈنٹ پوسٹ ہی درکار ہوتی ہے، وہ سائٹ پوسٹ میں یا کسی کے انڈر میں جو ہے وہ پھر کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. یہی تمام تر صورتحال کا سامنا اس وقت قابل احترام راجہ رفعت مختار کو بھی کرنا پڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی اپنی خواہش ہے کہ وہ کم از کم 2 سال تک جو ہے وہ فیلڈ کی نوکری کرے ایز اے آئی جی. اب تقریباً 8 مہینے ہو جائیں گے خود سندھ میں آئی جی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے، تو اب ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ کہیں بھی جائے تو ایز اے آئی جی جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ ہونی چاہیے، یہ ان کی کوشش ہے. تو دیکھنا یہ کہ کیا وہ آئی جی بلوچستان بننے جا رہے ہیں، ڈی جی ایف آئی اے بننے جا رہے ہیں، پنجاب جا رہے ہیں، یا کہ پھر ڈی جی ایف آئی اے یا پھر ریلوے میں. اب یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ خود کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جانے کے لیے اس وقت پر تول رہے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس یہ کہ قابل اعتماد ذرائع کا، حالانکہ ان کی باڈی لینگویج سے ایسا ظاہر نہیں ہو رہا ہے. جو ان کے قریب کے آفیسر ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ نہیں، آئی جی جو ہے وہ تو لمبی لمبی پلاننگ کر رہے ہیں. کہیں سے بھی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ سامائے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. پولیس میں ایسا نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ میں کب کہاں جا سکتا ہوں. اتنا اثر رسوخ جو ہے میرے آپ کے مظلوموں کے، لاچاروں کے، یتیم کانسٹیبلوں کے آئی جی کی یہ اتنی ان کے اندر خاصیت، اتنی قابلیت، اتنی طاقت ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں. تو دیکھنا یہ کہ یہ اب قرہ فعال کس کے نام نکل رہا ہے. اور خود جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ان کا جو قسمت کا دیوتا یا دیوتی جو ہے، دیوی جو ہے، وہ ان پر کچھ ہمیں مہربان نظر آ رہی ہے، کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ فائلیں ادھر ادھر اس وقت ہو رہی ہیں. یعنی کہ نمبر 1 جو ہے، نمبر 3 جو نمبر 1 ہو گئے، نمبر 1 جو ہے وہ 3 پہ چلے گئے. کچھ یہ سچویشن ہمیں اس وقت بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ تو تھا آئی جی رفعت مختار راجہ کے مستقبل کے بارے میں کہ ان کی اگلی منزل کہاں ہوگی. اب چلتے ہیں جو دوسرا ہمارا پروگرام کا جو دوسرا ٹاپک ہے، وہ انتہائی اہم ترین ٹاپک ہے. 33 لاکھ روپیہ کون ڈکار گیا. کہتے ہیں نا کہ چوروں کو پڑ گئے مور. ایک تو بیچارے جو ہیں، بیچارہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیوقوفی سے اپنے وہ بالکل دام میں پھنس چکا ہے. راؤ رفیق، ایس ایچ او سابقہ زمان ٹاؤن، چھالیا کے تاجر کہو، اسمگلر کہو، جو بھی کہو، ان کو جو ہے وہ اغوا کر کے لائے تھے اور پیسے ان سے 1 کروڑ 18 لاکھ روپے لوٹ کے چلے گئے تھے. اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ رقم بھی کسی تگڑے سرکاری افسر کے پاس پہنچائی جا رہی تھی، بتے کی مد میں، وظیفے کی مد میں یا حصے کی مد میں، لیکن کسی طریقے سے جو ہے وہ زمان ٹاؤن پولیس کو پتہ چل گیا، انہوں نے اس رقم کو لوٹ لیا. ظاہر ہے جس کے پاس ہی جا رہا تھا وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا تو افسر تھا نہیں. انہوں نے کہا کہ کس نے میرے مال پر ڈاکہ مارا ہے اس کو تو بند ہونا چاہیے حوالات میں. اسی وجہ سے جو ہے یہ پوری کی پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ گئی اور ایس ایچ او کو پابند سلاسل کر دیا گیا. حالانکہ اس طریقے سے کراچی شہر میں کروڑوں روپے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر لوٹتے ہیں. کبھی بھی پولیس اتنی متحرک نہیں ہوتی جتنی متحرک اس معاملے پر، کیونکہ یہ معاملہ اپنے ہی کسی پیٹی بن بھائی کا تھا کہ اس کا مال کس نے لوٹ لیا. اب جو ریکوری ہوئی ہے، مزے کی بات یہ کہ ریکوری کیسی ہوئی ہے کہ ایس ایچ او کا بیٹا جو ہے وہ 85 لاکھ روپے ہیں، یا کہ 1 کروڑ 18 لاکھ روپے جو ہے وہ لے کے پہنچتے ہیں ڈی آئی جی ایسٹ کے پاس. وہ ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے وہ آئی جی سندھ کو فون کر کے ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ زیر حراست جو ایس ایچ او ہے زمان ٹاؤن، اس وقت گرفتار نہیں تھے، ان کا صاحبزادہ جو ہے یہ رقم لے کر آیا ہے، ہم اسے کیا ریکوری ظاہر کر دیں، کیا کریں. آئی جی نے کہا کہ جب ریکوری ہے تو ریکوری ظاہر کر دو اور اسے گرفتار کر دو، ایس ایچ او کو. اس کے بعد وہ ریکوری ظاہر کر دی گئی اور ایس ایچ او کو باضابطہ گرفتار کر لیا گیا. لیکن ریکوری پوری ظاہر نہیں کی گئی. اب اطلاع یہ ملی ہے کہ ریکوری جو ہے اس میں
33 لاکھ کی ڈنڈی ماری گئی ہے، یعنی کہ صرف اور صرف 85 لاکھ کی برآمدگی جو ہے وہ ایس ایچ او راؤ رفیق کے قبضے سے ظاہر کی گئی ہے۔ اس کا بیٹا یہ کہتا رہا کہ یہ رقم میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، باپ نے یا جو تھے وہ رقم ہمارے پاس نہیں ہے تو میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں۔ آپ اپنی طرف سے دو یا ان کی طرف سے دو، ریکوری ہو گئی، یہ ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے کہ یہ وہی رقم ہے جو کہ مدعی مقدمہ سے چھینے گئے تھے، لوٹے گئے تھے۔ اب مال مقدماتی برآمد ہو گیا، اب راؤ رفیق جو ہے وہ اس جرم سے خود کو کسی بھی صورت میں بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن ہمارا معاملہ وہ نہیں ہے، معاملہ یہ کہ 33 لاکھ روپے کہاں گئے۔ ایس ایچ او سچل ہیں غلام حسین کورائی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے سابقہ آئی جی غلام نبی میمن کے بالکل پہلو میں کھڑے ہیں۔ غلام نبی میمن کا پہلو جو ہے وہ ہر کسی ایس ایچ او کو نصیب نہیں ہوتا، وہی ایس ایچ او ان کے پہلو میں کھڑے ہو کے اپنی تصویر کھنچوانے میں کامیاب ہوتے ہیں، جس میں ایک نہیں دو نہیں بہت ساری خوبیاں ہوں۔ اور خوبیاں کیا ہیں اس کے بارے میں مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بہت تگڑے، بہت طاقتور ارب پتی، اگر ان کو میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ارب پتی ایس ایچ اوز میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور سیاسی طور پر بھی بہت تگڑے ہیں۔ علی حسن بروہی کے دست راست ہیں، ان کے رائٹ ہینڈ ہیں، ان کے صلاحکار ہیں، ان کے مشیر ہیں، ان کے کاروباری پارٹنر ہیں۔ نیب میں دونوں کے خلاف مشترکہ ایک زمینوں کے معاملے کی ایک بہت بڑی انکوائری ابھی تک چل رہی۔ 12 لڑکیوں کی لاشیں بھی کہتے ہیں انہی کے فارم ہاؤس سے ملی تھی، جس کی انکوائری تفتیش جو ہے وہ جنید شیخ کر رہے تھے، بعد میں کہتے 2 کروڑ روپے ڈکار کر وہ انکوائری یہیں ختم کر دی گئی۔ اب انہیں ایس ایچ او کس نے لگایا ہے سچل جیسے کماؤپوت تھانے کا؟ اب یہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے، لیکن خود ایس ایس پی ایس جو ہے عرفان بادر نے بڑا احتجاج کیا تھا، اپنے ڈی آئی جی کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ خدا کے واسطے انہیں اتنے اہم ترین تھانے کا ایس ایچ او نہ لگاؤ ورنہ پورا کا پورا تھانہ ہی نیلام ہو جائے گا۔ جو ایس ایچ او ہے اورنگزیب خٹک، انہیں ہی اپنا کام کرنے تھے، لیکن ڈی آئی جی نہیں مانے۔ وہ ڈی آئی جی کی ٹارگٹ کچھ اور تھا، جس کا علم جو ہے وہ عرفان بادر کو نہیں تھا۔ ڈی آئی جی کچھ اور سوچ کر جو ہے انہوں نے یہاں ان کو ایس ایچ او لگایا تھا، کیونکہ ڈی آئی جی اپنی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانے کے لیے جو ہے ان کو ایز اے سیاسی کارڈ کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ ان کے ذریعے علی حسن بروہی کی سفارش کروا کر خود کو جو ہے اس منصب سے بے دخل ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے، جس کے لیے جو ہے رشوت کے طور پر جو ہے اس غلام حسین کورائی کو ایس ایچ او سچل کی پوسٹ دینی پڑی۔ اور اب سونے پہ سہاگا 33 لاکھ کی ڈنڈی مار دی گئی۔ ظاہر 33 لاکھ خود تو نہیں کھائے گا، بٹوارا ہوگا یا کچھ 80% وہاں جائے گا، باقی اپنے پاس رکھے گا۔ یعنی ایک طریقے سے اپنی پوسٹنگ کی انہوں نے جو ہے قیمت دے دی اپنے باس کو۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے، انتہائی قابل اعتماد ہے کہ اب اس کی انکوائری راجہ رفعت مختار صاحب آپ کریں گے۔ یہ معلوم تو کرو کہ 33 لاکھ گئے کہاں پر، یہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے۔ اب 2 کیسوں کا میں موازنہ اس میں کروں گا کہ بالکل یہ 2 کیس ایک جیسے تھے۔ یہ ایف آئی آر جو راؤ رفیق کی اور وہ ایف آئی آر جو 762/2023 جو کہ عاصم قائم خانی نے درج کی تھی ایک ڈی ایس پی عمیر بجاری کے خلاف، وہاں بھی ریکوری ہوئی تھی۔ وہاں ریکوری ریکارڈ پر کیوں نہیں رہے گی؟ بالا ریکوری جو ہے وہ مدعی کو دے دی گئی، فریادی کو۔ یہاں ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر میں کہوں گا جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے۔ یہاں لاوارث ہے بیچارہ ایس ایچ او، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ وہاں تگڑے تھے تو وہاں ڈنڈے کے زور پر جو ہے ڈنڈا دکھا کر جو ہے انہوں نے اپنا کام کرا دیا، جو کرنا ہے کرو۔ وہاں گیدڑ سنگھی تھی، یہاں کچھ بھی نہیں، تو یہاں فٹ کر دیا ڈکیتی کے کیس میں، ڈاکہ مارا ہے، سب کچھ کیا۔ پولیس کا یہ تو روز کا روٹین ہے، پولیس والے اغوا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نا جو پکڑا جائے وہ چور کہلاتا ہے، ورنہ سب کے سب جو بھاگ گیا وہ بچ گیا، ختم۔ یہ پکڑا گیا تو چور بن گیا، ریکوری بھی ظاہر ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ وہاں تو بہت بڑی رقم تھی۔ بہرحال خیر، تو یہ ہے، اب یہ بچ نہیں پائیں گے، یہ ہو گئے، پھنس گئے اس کے اندر۔ بہرحال چوروں کو پڑ گئے مور، 33 لاکھ روپیہ ڈکار گئے۔ کون ریکور کرے گا؟ یہ اب رفعت مختار راجہ صاحب آپ کریں گے، یا کہ کوتوال شہر خادم اعلیٰ خادم الانصاف، یا آپ کے چین آف کمان میں اتنی بڑی واردات ہو گئی اور آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی؟ اس پر آپ تو کم از کم ایکشن لے کہ بھئی یہ کس نے آپ کے علاقے میں واردات کی ہے۔ یہ تو علاقہ آپ کا ہے، کراچی آپ کا ہے۔
آپ کو خبر نہیں اور آپ کے علاقے میں دوسرے لوگ واردات کر رہے ہیں. 33 لاکھ روپیہ بہت بڑی بات ہے. دیکھنا ہے کہ کوتوال جو ہے وہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں. اب چلتے ہیں ہمارا پروگرام کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے بن قاسم تانا جو ہے وہ آج حملہ آوروں کے زد پہ تھا. ایس ایچ او ولایت شاہ بھاگ گئے تھے کیونکہ ان کی سرپرستی میں جو ایک لوہا چور ہے, ارب پتی لوہا چور, یعنی کہ بہت بڑا لوہا چور ہے, وہ پکڑا گیا. لوہا چور کون ہے جناب؟ یہ مختار لاشاری کی تصویر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ مختار لاشاری جو ہے اتنا بڑا جو ہے وہ غنڈہ تھا علاقے کا کہ پولیس والوں کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف کارروائی کر. روز کی بنیاد پر کروڑوں کا جو ہے یہ لوہا چوری کر رہے تھے. بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں, بہت سرکاری افسران بھی ملوث ہیں, پولیس والے بھی اس میں ملوث ہیں. یہ جو ہے وہ بن قاسم تھانے کو جو ہے وہ یعنی کہ ہفتے کے 20 سے 25 لاکھ روپے ہفتہ لے رہا تھا ولایت شاہ, لہٰذا وہ کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں تھا. آج جب یہ واقعہ جب پولیس ان کو پکڑ کے لائی, اور یہ پکڑنے کا سہرا جو ہے یہ خود انویسٹیگیشن کے جو نئے جو بھرتی ہوئے انسپکٹر اعظم سولنگی اور ان کے ڈی ایس پی جو ہے شاہ نواز میمن, اور سب سے بڑھ کر ان کی جو خاتون ایس ایس پی لبنہ ٹیوانا کا کارنامہ ہے. ان کے ہدایات پر, ان کے احکامات پر جو ہے وہ اس بہت بڑا آپریشن کیا گیا, اور اس آپریشن کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے ملزمان پکڑے گئے. جب پکڑ کے لے آئے اس کو, کس کو؟ مختار سولنگی کو, تو اس کو چھڑوانے کے لیے جو ہے پھر تھانے پر حملہ کر دیا گیا. ناظرین, میں اب یہ اسکرین پر آپ یہ ایف آئی آر دیکھیں, میں اس ایف آئی آر کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی یہ تو ایف آئی آر ہے ناظرین 97/24, یہ تھانہ بن قاسم کا ہے, اور یہ جس میں مدعی مقدمہ جو ہے یہ محمد حنیف اے ایس آئی ہے. یہ کہتے ہیں ایف آئی آر کے مطابق کہ اے ایس آئی محمد حنیف, ہیڈ کانسٹیبل عابد حسین میمن اور پی سی عمیر علی, پی سی نوید احمد جوکیو, ہیڈ کانسٹیبل نذیر احمد اور عبد الحلیم, تفتیش مقدمات الزام نمبر جو ہے 71/224, بجرم دفعہ جو ہے 397 ڈکیتی کا مقدمہ تھا. اس میں جو ہے اور کچھ ڈکیتی کے اور چوری کے مقدمے تھے. اس میں جو ملزمان ملوث تھے ان کے تلاش میں جو ہے یہ پولیس پارٹی جاتی ہے, اور اس میں جو ہے پھر زیر نگرانی جو ہے یہ ایس آئی او اعظم حسین سولنگی کے یہ پولیس پارٹی جیسے جاتی ہے, تو پھر یہ ان کو جو ہے بذریعہ مخبر ان کو اطلاع ملتی ہے کہ ٹی سی پی گودام پپری میں روز وقوع دوران واردات ملزمان نے گیس سلنڈر, کٹر اور سوزوکی پک اپ استعمال ہوئی تھی, اور وہ سامان و سوزوکی پک اپ اس وقت اندرون روڈ شاہنواز گوٹ نزد مصری خان اور طاق کے سامنے روڈ پر موجود ہے. مخبر خاص کی اطلاع پر معتبر جانتے ہوئے مخبر خاص کو ہمراہ لیا, اور ہمراہی ملازمان جو ہے یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ سواری موبائل سرکار جو ہے اس پر نشاندہی کر جگہ پر چھاپا مارا تقریباً جو ہے 6:10 پر. تو مقدمہ 92/2024 بجرم دفعہ جو ہے 457 380 454 پیتے بن قاسم کے نامزد ملزم جو ہے مختار احمد لاشاری کو ہمراہی جو ہے ملازمان کے مدد سے پکڑا. تو اسی دوران جو ہے آصف ولد عبدالستار ابڑو, صدیق مری, دیگر 8-9 صورت شناس ملزمان نے جو ہے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا. یعنی کار سرکار میں انہوں نے مزاحمت کی اور زیر حراست ملزم کو مختار لاشاری کو چھڑوانے کی کوشش کی. فائرنگ بھی وہاں پر ہوئی, اور انہوں نے جو ہے وہ گالم گلوچ کرتے ہوئے جو ہے لاٹھی ڈنڈوں کا پولیس پارٹی پر انہوں نے استعمال کیا, جس سے کچھ پولیس والے جو ہے زخمی ہوئے. اے ایس آئی نے ہمراہی ملازمات کی وجہ سے بالا سرکاری ملازمت کرنے والے کو پکڑنے کی کوشش کی, تو حملہ آوروں نے ایک ملزم کو پکڑ لیا. حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے. پکڑے ہوئے ملزمان نے اپنے نام جو ہے مختار احمد لاشاری ولد غلام رسول لاشاری, نمبر 2 آصف ولد عبدالستار ابڑو بتائے. عدم تاوان, پرائیویٹ گواہان, فلانا فلانا, یہ سب کو پولیس پارٹی نے گرفتار کر لیا. تو یہ
آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت اسکرین پر جو ہے یہ ویڈیو چل رہی ہے، کس طریقے سے شور شرابہ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے پولیس پارٹی نے جو ہے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اس بہت ہی خطرناک ملزم کو، جس نے ایک تباہی مچائی ہوئی تھی کیا نام ہے پپری کے علاقے میں، اور یہ ٹی سی پی کے جو ملازمین بھی اس میں ملوث ہیں اس لوہا چوری کرنے میں۔ یہ گورنمنٹ کا سرکاری لوہا ہے اور یہ اربوں روپوں کا لوہا جو ہے یہ ہر مہینے چوری کرتے ہیں، اور خود بن قاسم پولیس ہو یا اسٹیل ٹاؤن پولیس ہو، ان کو جو ہے یہ لاکھوں روپے کا بتہ جو ہے یہ ہر ہفتے ادا کرتے ہیں، جس کو ایسے مختار سولنگی پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے خلاف کارروائی ہوتی تھی تو علاقہ ایس ایچ او جو ہے بن قاسم کے ولایت شاہ کو معلوم تھا، لیکن وہ یعنی کہ پراسرار طور پر تھانے سے غائب تھے۔ بعد میں اس ساری صورتحال کا علم جو ہے طارق الہی مستوی ایس ایس پی کو بھی ہو گیا، اطلاع دے دی گئی، تو اس کے بعد انہوں نے کہتے ہیں کہ ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں سسپینڈ کر دیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا، اور اس سارے واقعے کا جو ہے خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے نوٹس لیا، اور انہوں نے خود کوتوال شہر خادم رنج سے اس واقعے کی جو ہے وہ رپورٹ طلب کر لی کہ آخر یہ مختار سولنگی کون ہے اور اس کا سرپرست کون ہے، کس کی سرپرستی میں جو ہے یہ پپری میں جو ہے لوہا چوری کی وارداتوں میں ملوث تھا، اور اب تک پولیس نے اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی تھی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام میں اگر کوئی چیز میں کوئی شکایت ہو یا کوئی ایسی ہو کہ جو آپ سمجھتے ہو کہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، تو آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے رابطے کا نمبر ناظرین اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے رابطے کا نمبر ہے 4168573283 4168573283۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت ہوں، اللہ حافظ۔